الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے تھے توکل کے بارے میں. اس میں ایک حدیث کل کے درس میں بھی ہم نے پڑھا ہے. وہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے امتیں لائی گئیں تو میں نے کسی نبی کے ساتھ 10 سے بھی کم امتی دیکھے، اور کسی نبی کے ساتھ 1 آدمی اور 2 آدمی دیکھے، اور ایسا نبی بھی دیکھا جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں، یعنی اس کا کوئی امتی نہیں. نبی دنیا میں آیا اور اس نبی نے دعویٰ کیا، محنتیں کی، اللہ نے جو فریضہ دیا تھا اس کو ادا کیا، لیکن کوئی شخص مسلمان نہیں ہوا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرے سامنے ایک بڑی جماعت لائی گئی تو میں نے سمجھا کہ یہ میرے امتی ہیں، تو مجھے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے کنارے کی طرف دیکھیں، میں نے دیکھا تو بہت بڑی جماعت نظر آئی. پھر مجھ سے کہا گیا کہ آسمان کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھیں، میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی، تو مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان میں 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گھر میں تشریف لے گئے تو صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ان 70,000 لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں. کسی نے کہا کہ یہ پیدائشی مسلمان ہیں، انہوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا. اور بعض لوگوں نے کچھ کہا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پوچھا کہ تم لوگ کس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 70,000 کے جنت میں جانے والے، جو نہ منتر کرتے ہیں اور نہ منتر کراتے ہیں اور نہ برا شگون لیتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے. انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے، 70,000 لوگوں میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو انہی میں سے ہے، 70,000 لوگوں میں سے ہے. پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بھی انہی لوگوں میں سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گیا ہے، بازی لے گیا ہے. تو یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے کہ جس میں 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو اس حدیث کے الفاظ میں ایک لفظ ہے لا یسترقون، وہ لوگ جو رقیہ نہیں چاہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو بار بار لوگوں کے پاس جائیں، حالانکہ ان کو رقیہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بار بار لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے رقیہ کیجئے، مجھے رقیہ کیجئے. اگر ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جائز ہے، آدمی رقیہ کر سکتا ہے، ضرورت کے وقت جائز ہے. لیکن جیسے اس حدیث میں بتایا گیا، رقیہ یعنی اس سے بچنا افضل ہے
لیکن ضرورت کے وقت آدمی استعمال کر سکتا ہے، رقیہ کروا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابیات کو حکم دیا کہ وہ رقیہ کے ذریعے سے اپنے بچوں کے نظر کا علاج کرائیں، یعنی ضرورت کے وقت آدمی رقیہ کر سکتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ میں جو الفاظ ہیں اس میں سے ایک لفظ ہے جو زیادہ ہے اور صحیح حدیث میں وہ نہیں ہے، جسے کہا لا یرقون، وہ لوگ رقیہ نہیں کرتے ہیں، یہ لفظ وہم ہے اور صحیح ہے لا یسترقون، رقیہ آپ کر سکتے ہیں، ضرورت کے وقت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آدمی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا ہے اور رقیہ کرنے پر ابھارا ہے، اور یہاں تک کہا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفعہ، فالرقیہ یعنی اگر آپ اپنے بھائی کو نفع دے سکتے ہیں، وہ بھائی جو کسی آسیب اثر میں پھنسا ہوا ہے، وہ بہن جو کسی آسیب اثر میں پھنسی ہوئی ہے، تو رقیہ کے ذریعے سے ان کا علاج کر سکتے ہیں، مشروع ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بہت ساری حدیثوں سے اس بات کا ذکر بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفع، جو شخص اپنے بھائی کو کسی بھی چیز سے نفع پہنچا سکتا ہے تو نفع پہنچائے۔ تو ایسا رقیہ جائز ہے جس رقیے میں شرک نہ ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقى ما لم تكن شرکا، اور جبریل علیہ السلام نے رقیہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا اپنے صحابہ کے لیے۔ لیکن اس حدیث میں جو معنی ہے لا یسترقون، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ بلا ضرورت جو لوگوں سے بار بار لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے رقیہ کیجئے، مجھے رقیہ کیجئے، اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے، اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے، اور آدمی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، بھروسہ کرے کہ لوگوں کے سامنے بھاگتا پھرے۔ البتہ اپنی بیماری سے شفا کے لیے آدمی اسباب اختیار کر سکتا ہے، جو بھی اسباب ہیں، دوائے کا سبب ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوا نہیں بنائی ہو۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے لیے، بخار کے لیے رقیہ کا ذکر کیا، جیسے کہا لا رقیۃ الا من عین او حمى، یعنی کہا کہ نظر کا علاج اور بخار کا علاج رقیہ ہے۔ تو یہ حصر نہیں ہے، جو بھی بیماری ہے آپ ان دونوں چیزوں سے کر سکتے ہیں، دوسری بھی دو بیماریاں ہیں اس کے لیے رقیہ آدمی کر سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ رقیہ عربی زبان میں ہو، جس کے معنی سمجھ میں آتے ہوں اور اس میں شرکی الفاظ نہ ہوں۔ شفا بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ فقال علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کیا تم ان کو رقیہ نہیں سمجھاؤ گی جیسے تم نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، لکھنا سکھایا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ سیکھنے کی بھی ترغیب دی۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے کہ لوگ آسیبی اثرات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا جو صحیح طور سے علاج کر سکے۔ بس تھوڑے گنتی کے دو چند ہیں، تو لوگ قرآن سے اپنا علاج کریں، جیسے اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ کہا کہ جیسے اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ رقیہ ان کو حفصہ کو سکھاؤ، حفصہ کو رقیہ سکھانے کی بات کہی گئی۔
یہی چند باتیں اس حدیث میں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آدمی رقیہ کرا سکتا ہے جس کو ضرورت ہو، لیکن بلا ضرورت لوگوں کے پاس گھومنا یہ صحیح بات نہیں ہے، اور افضل یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، بھروسہ کرے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔